السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن اور علوم القرآن کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ بلکہ سوری، ہم نے تیسرا لیکچر اس کا ہو گیا ہوا تھا، نیکسٹ آج شروع کرنا ہے چوتھا لیکچر۔ اس کو میں ذرا یہ اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں، اور دوسری اسکرین تھی ہماری یہ والی۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے علوم القرآن۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن اور علوم القرآن ہیں، تو یہ علوم القرآن کیا ہیں، کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ علوم القرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے وہ علوم ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، یعنی کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں لغت بھی موجود ہے، عربی بھی موجود ہے، جیسا کہ عربی لغت جسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو ایک آیت آتی ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا۔ اس میں پورا ویٹرنری کا علم ہے، یعنی کہ باٹنی، جس میں جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے بچھا دیا۔ اب اس کے اندر پورا جغرافی کا علم ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر کون کون سے علم ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے علوم فی القرآن، کہ قرآن میں جو علوم ہیں۔ اور دوسرے وہ علوم ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے قرآن مجید سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان جانتا ہو، عربی قواعد جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تراجم کو بھی وہ سمجھتا ہو۔ تو یہ دوسرے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمارا موضوع سخن جو ہے آج کی گفتگو کا، وہ علوم فی القرآن ہے، لیکن یہ کثرت استعمال سے یہ فی جو ہے یہ حذف ہو جاتا ہے اور یہ علوم القرآن رہتا ہے۔ قاضی ابوبکر یہ جو ہیں، قاضی ابوبکر ابن العربی جو ہیں، انہوں نے قرآنی علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، ابن العربی کے ابوبکر بن عربی کے نزدیک قرآن میں 3 طرح کے مضمون ہیں۔ قرآن میں توحید کا تذکرہ ہے، تذکیر یعنی کہ ذکر ہے پرانی قوموں کا، آنے والے قوموں کا، اور احکامات موجود ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ ان کے نزدیک کتنے علوم ہیں، یعنی کہ ابن ابو بکر بن عربی جو ہیں وہ قرآنی علوم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 3 طرح کے مضامین ہیں، توحید، تذکیر اور احکام۔ اور چونکہ اسی لیے سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ام الکتاب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تینوں طرح کے احکامات موجود ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، تذکیر بھی ہے، اور حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ابن جریر طبری ہیں، ابن جریر طبری کے نزدیک بھی قرآن میں 3 طرح کے علوم ہیں۔ وہ کہتے ہیں توحید ہے، اخبار ہے، یعنی کہ خبریں ہیں، اور یہ دینیات ہیں، یعنی کہ پرانی جو کہہ لیں کہ جو ذکر کیا گیا ہے پرانے لوگوں کا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ جو پرانے لوگوں کا ذکر ہے وہ اخبار میں ہے، اور جو اسلام کے متعلق چیزیں ہیں، دین کے متعلق چیزیں ہیں، وہ دینیات میں ہیں۔ اور اس کی جو ترجیح کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قل هو اللہ احد جو ہے یہ ثلث القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ثلث القرآن سے مطلب یہ ہے ایک قرآن کا تہائی حصہ، یعنی کہ ثلث کہتے ہیں 1/3 کو۔ تو چونکہ 3 ٹاپکس ہوئے قرآن مجید کے اندر، توحید، اخبار اور دینیات، اور اسی طرح توحید جو ہے قل هو اللہ احد ساری توحید پر ہے، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ 2 اس میں ایم سی کیوز ہی ہیں۔ ابن عربی ابو بکر بن عربی کے نزدیک بھی 3 ہے، جریر طبری کے نزدیک بھی 3 ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں ان کے نزدیک قرآن مجید میں 5 طرح کے علوم ہیں، اور وہ اس کو علوم خمسہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ الفوز الکبیر کی بحث میں بھی موجود ہے کہ شاہ صاحب نے، یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے قرآنی علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ علم الاحکام ہے، یعنی کہ جس میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے۔ علم مخاصمہ ہے،
مخاصمہ سے مراد کسی کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا، کسی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ مناظرہ کرنا، کسی کے ساتھ اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو حق ثابت کرنے کے لیے گفتگو کرنا، بحث یا مناظرہ کہہ لیں کرنا اس سے مراد ہے۔ مخاصمہ جو ہے وہ 3 گروہوں کے ساتھ کیا گیا ہے، یہودیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیوز آیا ہوا ہے کہ شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں کتنے گروہوں کے ساتھ مخاصمہ کیا ہے؟ 3 گروہوں کے ساتھ مخاصمہ کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اعلیٰ اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں، اور علم تذکیر بھی ایام اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں پر بھی ذکر ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے، یعنی کہ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک قرآن مجید میں 5 طرح کے علم ہیں، وہ علم دوبارہ سن لیں۔ علم احکام ہے، علم مخاصمہ ہے، علم تذکیر بعلام اللہ، بعلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، اور 5ویں نمبر پر علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت ہے۔ اوکے جی، یہ چونکہ ایم سی کیوز ہی ہے، اس کو ایم سی کیوز پہ رکھیں۔ اور شاہ صاحب نے یہ ایم سی کیوز ہے کہ قرآن علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے جی، ابن تیمیہ کے نزدیک قرآن مجید کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ ابن تیمیہ کے نزدیک قرآن مجید کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلے نمبر پہ محکم ہے۔ اچھا، یہ میں نے 2 اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، یہ الگ ہیں۔ محکم اور متشابہ، ناسخ منسوخ، آیات احکام 5 ہو گئی، آیات القصص 6، آیات الامثال 7، آیات المواعظ 8، آیات المعاد 9، اور آیات الاخرہ 10، یعنی کہ ان کے نزدیک قرآن مجید کے اندر 10 طرح کی آیات موجود ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، کچھ ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، کچھ آیات احکام ہیں، آیات القصص ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اوکے جی، اب آتے ہیں جی منسوخ۔ یہ ابھی ریسنٹلی ایک ایم سی کیوز بھی آیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ علامہ سیوطی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے۔ وہ بھی آگے ساری منسوخ آیات کس کے نزدیک کتنی ہیں وہ ساری آگے بتائی جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ منسوخ کو سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے ازالہ کرنا، یا ایک چیز کو چینج کر کے دوسری چیز اس کی جگہ پہ لے آنا۔ اس کو نقل کرنا، ریپلیس کرنا بھی اردو میں، انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں رفع الحکم الشرعی بالدلیل الشرعی، یعنی کہ ایک حکم شرعی کا لے کر آنا دوسرے حکم شرعی کو ختم کر دیتا ہے۔ نسخ کی 5 شرائط ہیں، یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ نسخ کی شرائط کتنی ہیں۔ بعض دفعہ بڑا آپ کہہ لیں کہ ٹپیکل قسم کا ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ایک ایم سی کیوز آیا کہ علامہ راغب اصفہانی کے نزدیک متشابہات کو قبول کرنے کی شرائط کتنی ہیں۔ تو اسی طرح یہ نسخ کی شرائط کتنی ہیں، 5، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ منسوخ کی جانے والی چیز شرعی حکم ہو، جس دلیل سے حکم شرعی کو اٹھایا جائے وہ بھی شرعی ہو، یعنی کہ شرعی دلیل ہو اور جس کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے وہ بھی شرعی ہو۔ اور دلیل شرعی جو ہے زمانے کے اعتبار سے حکم شرعی کے بعد ہو، یعنی کہ پہلے آفیشلی ایک حکم آ چکا تھا، اس کے بعد دوسرا حکم آئے، یہ ضروری ہے۔ اور ان کے درمیان تعارض بھی ہو، یعنی کہ پتہ چلے کہ اچھا جی ان دونوں کے درمیان یہ فرق تھا، یہ تعارض تھا، یہ ان دونوں کے درمیان آپ کہہ لیں کہ تعارض کہہ لیں کہ کنفلکٹ تھا، جس کی وجہ سے پہلا حکم ختم کر دیا گیا ہے۔ اور نسخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوا ہو، یعنی کہ یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ ابتدائی دور میں تو تقریباً 500 جو کہہ لیں 500 سے زائد آیات منسوخ تھیں، لیکن بعد میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب علماء کرام نے اس کو چینج کیا تو اس میں یہ تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ علامہ سیوطی کے نزدیک جو منسوخ آیات کی تعداد ہے وہ 19 ہے، جہاں پر پہلے 21 لکھی جس کی کریکشن میں نے کر دی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صوبی صالح کے نزدیک جو ہے اس کی آیات کی تعداد 10 ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک 5 آیات جو ہیں یہ منسوخ ہیں۔ یہ بھی الفوز الکبیر کا کویسچن ہے۔ الفوز الکبیر کے 3 کویسچن ایم سی کیوز میں نے آپ کو بتا دیے۔ پہلا ایم سی کیوز میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ شاہ صاحب کے نزدیک قرآنی علوم کتنے ہیں، 5 ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ مخاصمہ 3 گروہوں کے ساتھ ہوا،
اور یہاں پر یہ بھی کلیئر کر لیں کہ شاہ صاحب کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں. بہرحال یہ منسوخ آیات کی تعداد چینج ہوتی رہتی ہے. یہاں پر ایک اور اضافہ کر لیں، ابن العربی کے نزدیک جو منسوخ آیات ہیں وہ 21 ہیں. اوکے جی، اب آتے ہیں جی نسخ کی اقسام کتنی ہے. نسخ قرآن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت کو منسوخ کر دے، جیسا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس کو منسوخ کیا گیا ہے اس دوسری آیت کے ساتھ. اس میں آگے پھر تفصیل ہے، یہ نوٹس کے ساتھ صورت میں آپ کو مل جائیں گی کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں. بعض صورتوں میں کہتے ہیں کہ حکم تو منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تلاوت موجود رہتی ہے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم موجود ہے. اس کی اگزامپل ہے کہ وہ نسخ جس میں حکم تو ابھی موجود ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ کوئی شخص آیت رجم کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دے کہ کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں 2 قسم کی سزائیں نہیں ملتی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا. اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر نے اگر یہ شک ہوتا کہ عمر نے کتاب میں اضافہ کر دیا تو اس کو ضرور قرآن میں لکھ دیتا. وہ آیت یہ ہے، وہ حضرت عمر فاروق آیت بھی بیان فرماتے ہیں کہ اذا زانیا فرجموہما، یعنی کہ جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کریں تو ان کو ضرور سنسار کر دو. بہرحال حدود رجم کے متعلق یہ آیت کا حکم آج بھی موجود ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. اوکے جی، تو یہ پہلی قسم تھی قرآن کے ساتھ نسخ. اس کی آگے 3 کیٹیگریز ہے، تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ حکم تو منسوخ ہو گیا ہے لیکن تلاوت موجود ہے، جیسا کہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایگزامپل لکھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ تلاوت ثواب کے لیے اور مشقت کے اٹھ جانے کے بعد اخف نعمت کی یاد دہانی کے لیے ابھی بھی باقی ہے. نیکسٹ تیسرا تھا کہ تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم موجود ہے. اس کے بعد قرآن کے بعد جو ہے نسخ قرآن سنت سے بھی ثابت ہے، یعنی کہ قرآن کا کوئی حصہ آیت سنت سے بھی منسوخ ہو سکتا ہے. پہلے نمبر پہ سنت احادیہ ہے، یعنی کہ جس کو خبر احاد بھی کہتے ہیں. یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی آپ کہہ لیں کہ پاس اس کو موت آئے تو اس کے پاس ترکہ ہو تو وہ کسی کو وصیت کر دے. دوبارہ اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے منسوخ ہے جیسا کہ وراثت والی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ آیت مواریث جو ہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں جو ورثاء ہے، اس کے ساتھ یہ منسوخ ہے. اس کے بعد سنت متواترہ سے بھی اس کا منسوخ ہو سکتی ہے، اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جی کہ یہ تھی ہماری بنیادی چیزیں منسوخ کے متعلق. اس کے بعد آتے ہیں جی لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف. لیکچر کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ تفسیر کی اقسام کتنی ہے اور تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے. تفسیر کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ فا سارا، یہ باب فسرا یفسر تفسیرن سے باب تفعیل ہے. قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے، یہ بات آسان ہے، کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا، بے حجاب کرنا. اصل چیز اہم لفظ ہے تعویل. اولا یؤول تعویلا، حمزہ واو اور لام اس کے حرف اصلی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کسی چیز کو اس کے حقیقی معنی سے. ڈیفینیشن دیکھ لے ذرا کہ لفظ کے راجع معنی کو ترک کر کے مرجو معنی مراد لینا، یعنی کہ آیت کے ظاہر سے جو بات سمجھ آ رہی ہے اس کی بجائے ایک دوسرا مطلب لینا، اس کو تعویل کہتے ہیں. اس کی میں آگے وضاحت کروں گا، پھر آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی. یہاں پر دیکھ لیں کہ تفسیر جو ہے وہ عام ہے اور تعویل جو ہے یہ خاص ہوتی ہے. تفسیر کا عام طور پر استعمال جو ہے وہ مفردات میں ہوتا ہے، جبکہ تعویل کا جو استعمال ہے وہ جملوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اوکے جی، اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی کی گئی ہے کہ جس میں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم ہو اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور جس میں کچھ احتمال ہو اور کچھ اختلاف ہو، یعنی کہ اس کی بات واضح بالکل نہ ہو تو اس میں سے اپنا جو مفہوم لیا جاتا ہے اسے تعویل کہتے ہیں. ایک اور ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں، آیت سے ایسا معنی مراد لینا کہ جس میں گنجائش ہو، وہ آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ہو، اسے تعویل کہتے ہیں. اور کسی
آیت کے سبب نزول اور واقعہ کے متعلق ذکر کرنے کو ہم کہتے ہیں تفسیر۔ اوکے جی، اب آتے ہیں جی تفسیری ماخذ کہ قرآن مجید کی تفسیر کے کتنے ماخذ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی کہ قرآن مجید کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کے جو ماخذ ہیں وہ ٹوٹل 6 ہیں، یہ میں آگے لکھ دیتا ہوں، کل اس کے 6 ماخذ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ہی ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ حاصل کیے حضرت آدم نے کلمات اپنے رب سے۔ اب وہ کون سے کلمات تھے اس کی وضاحت تو نہیں کی گئی ہے، مگر ایک دوسری آیت میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر سمپل بتایا گیا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کہ آدم نے حاصل کیے اپنے رب سے کلمات۔ اب یہ کلمات کون سے تھے اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے رب العزت نے خود فرما دی سورۃ الاعراف میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ والے الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے سیکھے تھے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے جی تفسیر القرآن بالحدیث۔ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسا کہ یہ ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے بڑی مشہور کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا فرق یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاری سے یا سیاہ دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ تو اب ایک صحابی نے کیا کیا، انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، اور اب صبح رات کو کھانا پینا کھا رہے، اب دیکھا کہ جناب جی وہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا علیحدہ نہیں ہوا، تو وہ کھانا کھاتے رہے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ تو جب اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ یہاں پر جو سیاہ دھاگا ہے اس سے مراد لیل ہے، اور جو سفید دھاگا ہے اس سے مراد صبح ہے۔ تو یہ صبح اور شام کو سیاہ اور سفید دھاگے سے اس کی وضاحت جو ہے اللہ کے نبی نے کر دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ حدیث کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اقوال صحابہ کے ساتھ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث آیت ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اس آیت کی تشریح میں حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ قول ہے کہ تہلکہ سے مراد گھر اور مال کی مصروفیات میں لگے رہنا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک لفظ گزرا ہے کہ نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، تو یہاں پر ہلاکت کی جو تفصیل ہے، ہلاکت کی جو تفسیر ہے اور لفظ ہلاکت کی جو مزید وضاحت ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کر دی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآنی باقوال صحابہ، یعنی کہ صحابہ کسی بات کی وضاحت کر دیں۔ سب سے زیادہ جو مرویات ہیں، تفسیری روایات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہیں، یہ بھی آپ نے ایم سی کو الگ سے نوٹ کر لینا ہے۔ اور اگر یہ کویشچن آ جائے کہ عشرہ مبشرہ میں سے سب سے زیادہ تفسیری روایات کس سے مروی ہیں، تو عشرہ مبشرہ میں سے سب سے زیادہ تفسیری روایات جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ کہہ گئے، عشرہ مبشرہ میں سے جو حضرت علی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ کہہ لیں یا پھر آپ اس کو خلفائے راشدین کہہ لیں، دونوں طرح کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ تفسیری روایات منقول ہیں۔ اسی طرح تفسیر قرآن پاک کی تفسیر تابعین کے قول سے بھی ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ تفسیروں کی شرائط کے مطابق ہو۔ اب یہاں پر کہنے کہ یہاں پر قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ توبہ کی مصارف زکوٰۃ جہاں پر آتے ہیں، یہ بھی ایم سی کو جاتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ مصارف زکوٰۃ کس صورت میں بیان ہوئے ہیں، صورت کی آیت کا نمبر کیا ہے، تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے غنی اور فقیر کے درمیان فرق کو واضح کیا۔ اب اس کے متعلق اپنا قول ہے،
غنی سے متعلق امام ابو حنیفہ فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس اصلی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بقدر مال آپ کہہ لیں کہ زکوٰۃ زیادہ بچ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ غنی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو لفظ غنی ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے حساب سے کی ہے، اپنے اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق کی ہے۔ تابعین کی بات کر رہے ہیں تو جب کسی تابعی کا کوئی قول منقول ہو کسی حدیث کی وضاحت کے لیے، کسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے، قرآن پاک کی آیت کو واضح کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کو تفسیر القرآن باقوال تابعین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ لغت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، عرب لغت کے ساتھ بھی اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس ایک دفعہ کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو آدمی آپ کے پاس آئے۔ نافع بن ارزق یہ خارجیوں کا سردار تھا اور دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ دو اور آدمی تھے۔ عبداللہ بن عباس انہوں نے سوچا کہ ایسے ایسے سوال پوچھیں گے کہ یہ جواب نہ دے سکیں، کیونکہ یہ ساری زندگی جو تھے انہوں نے آپ کہہ لیں کہ بادیہ پیمائی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو بادہ پیمائی کا مطلب ہوتا ہے صحرا نشینی کرنا، یعنی کہ جگہ جگہ پھرنا، تو یہ ٹورے پھیرے والے بندے تھے، گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس ساری زندگی مکہ مدینہ ہی رہے ہیں، انہوں نے کون سا باہر کی دنیا دیکھے تو ان سے سوال کریں گے۔ تو انہوں نے کچھ سوال کیے، یہاں پر لکھا کہ انل یمینی و انل شمالی عزین، کہ یہاں پر عزین کے معنی کیا ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس نے اس کو فرمایا کہ اس کے معنی ہے دائیں بائیں حلقے باندھے ہوئے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل لے کر آئیں، تو ابن عباس نے وہاں پر عبید بن ابرس کا یہ شعر پڑھا کہ فجاؤ یہرعون الیہ حتی یکون حول منبرۃ عزینہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ممبر کے ارد گرد عزینہ یعنی کہ حلقہ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں ابن عباس نے یہاں پر قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے لغت کا سہارا لیا ہے، لغت کو ریفرنس کے طور پہ پیش کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم و بیش نافع نے 200 سے زائد سوالات کی اور 190 سوالات وہ ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی جو کتاب ہے در منصور تفسیر جو ہے اور الاتقان فی علوم القرآن اس میں پیش کیے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہوگی۔ پہلی قسم تھی قرآن و حدیث کے ساتھ اس کی تفسیر، یہ دیکھ لیں، اس کو ذرا الگ الگ نوٹ کر لیں۔ یہ ہے پہلے نمبر پہ قرآن تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرے نمبر پر ہے حدیث کے ساتھ، تیسرے نمبر پہ ہے اقوال صحابہ کے ساتھ، چوتھے نمبر پہ ہے اقوال تابعین کے ساتھ، اور 5ویں نمبر پر ہے لغت عرب کے ساتھ۔ چھٹے نمبر پر ہے عقل سلیم کے ساتھ، یعنی کہ بعض دفعہ بندہ اپنی عقل کا استعمال کر کے بھی قرآن مجید کی کسی تفسیر کو، کسی بات کو واضح کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ تفسیر کر رہا ہے وہ عقل سلیم کا مالک ہو، وہ قرآن و حدیث کو جانتا ہو، عربی زبان کو جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ تابعین اور عربی ادب سے واقف ہو۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں یہ ہمارے آج کے لیکچر کے لاسٹ پورشن کی طرف، اور وہ ہے تفسیر کی اقسام۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کی یہاں پر بنیادی طور پر 4 قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے اس کی پھر سب کیٹیگری بھی ہیں۔ یہاں پر ایک تفسیر کی کیٹیگری ایک اور مشہور ہے تفسیر العلمی، اس کے علاوہ تفسیر تاریخی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تفسیر کنی بھی ہوتی ہے۔ آپ اس کی جتنی مرضی مشہور میں آپ کے سامنے بس لکھے، تفسیر لغت بھی ہوتی ہے جس کو ہم تفسیر لغوی کہتے ہیں، جس میں مفردات القرآن ہے، تفسیر کنی بھی لغوی، تفسیر تاریخی، تفسیر علمی، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر ادبی بھی ہوتی ہے جس طرح کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک ہے۔ تو بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ ہم نے یہ جو 5 مشہور قسمیں ہیں اس کو دیکھنا ہے، 4 سے 5 مشہور ہیں، آگے محمود اور غیر محمود ہوگی۔ سب سے زیادہ جو مشہور تفسیر ہے وہ تفسیر بالمعصور ہے۔ تفسیر بالمعصور کہتے ہیں، اثر سے معنی لفظ نکلا ہوا ہے، اثر، یا آپ کہہ لیں کہ اسے تفسیر بالروایہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نام ہے اس کا۔ اس کو تفسیر منقول بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تفسیر بالمعصور بھی کہا جاتا ہے، بالمعصور اور منقول دونوں کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی تفسیر، اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں، جس میں قرآن، حدیث، اقوال صحابہ، تابعین اور تاریخ کی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کی جائے، ایسی تفسیر کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔
یعنی کہ قرآن کی قرآن کے ساتھ تفسیر کی جائے گی، یا اقوال صحابہ کے ساتھ، یا اقوال تابعین کے ساتھ، یا تاریخ کی کتابوں کے ساتھ اس کی تفسیر کی جائے گی، اور کسی طریقے سے اس کی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے تفسیر بالرائے، یعنی کہ اپنی رائے کے ساتھ، اپنی سوچ عقل کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کی تفسیر کرنا، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اس کو تفسیر بالرائے کے ساتھ تفسیر بالدرایت بھی کہا جاتا ہے، تفسیر بالعقل بھی کہا جاتا ہے، تفسیر بالاجتہاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مفسر اپنی سوچ، سمجھ اور دماغ استعمال کر کے جس تفسیر کو بیان کرے اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ اجتہادی بھی کہہ لیں، درایتی رجحان بھی کہہ لیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اگر تو اس کا استعمال عقل کا درست ہوا تو وہ پھر رائے محمود ہوگی، اور اگر وہ غلط ہوا تو پھر رائے مذموم ہوگی۔ تفسیر بالرائے محمود کے اوپر جو ہماری مشہور آپ کہہ لیں کہ تفسیر تبری ہے، وہ اس کی اگزامپل ہے۔ تفسیر تبری کے ساتھ ساتھ جو تفسیر ابن کثیر ہے وہ تفسیر بالرائے محمود کی مثال بن سکتی ہے۔ اس کے بعد تفسیر بالرائے مذموم ہے کہ اس نے کوشش کی لیکن تفسیر جو ہے وہ اچھی نہ بن سکی، لوگوں نے اس کو نہ اس میں خیالات بڑے عجیب طرح کے تھے، اس کو تفسیر بالرائے مذموم کہا جاتا ہے۔ اس میں تفسیر کشاف ہے علامہ زمخشری کی لکھی ہوئی، یہ بڑی مشہور تفسیر ہے، لیکن یہ تفسیر بالرائے مذموم کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد تفسیر صوفی نظری ہے۔ یہ اصل میں شروع میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر کی جو قسم ہے یہ والی تفسیر صوفی، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، تفسیر صوفی نظری اور تفسیر صوفی فیضی۔ اچھا جی، دیکھیں تفسیر صوفی نظری کیا ہوتی ہے۔ ایسی تفسیر ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد صرف نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں فلسفے کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس میں ظاہری صورتوں کو، فلسفی کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ فتوحات المکیہ ہے ابن العربی کی لکھی ہوئی۔ اسی طرح ایک تفسیر صوفی فیضی ہوتی ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ تفسیر اشعری بھی کہا جاتا ہے، تفسیر فیضی بھی کہا جاتا ہے، تفسیر رمزی یعنی کہ سمبولک جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں پوشیدہ اشارے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے لیکن صوفیوں کو سمجھ آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوفی ازم پورا ایک آپ کہہ لیں کہ اپنے اندر ایک جہان رکھتا ہے، تو صوفی ازم میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اشارے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اشاروں سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہری معنی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک اس کے اندر معنی چھپا ہوا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اصل وہ معنی ہے۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ صوفیاء کے نزدیک بڑا ہی امپورٹنٹ حاصل ہے، جس کو تفسیر صوفی فیضی یا تفسیر اشاری کہا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر تفسیر فقہی تفاسیر ہیں، جس میں قرآن مجید کی آپ کہہ لیں کہ تفسیر جو ہے وہ فقہی انداز سے کی جاتی ہے۔ علامہ قرطبی کے احکام القرآن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر جساس کی احکام القرآن ہے، یہ بڑی اہم ہے، یہ فقہ حنفی کی ہے۔ اس کے بعد ملا جیون احمد حنفی کی تفسیرات الاحمدیہ بھی اہم ہے۔ اس کے بعد تفسیر مظہری ہے، یہ میں نے سارے نام لکھ دیے ہیں، نوٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ لاسٹ ون تھنگ چیز کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک تفسیری مکاتب کتنے ہیں، یعنی کہ شاہ صاحب کے نزدیک تفسیروں کی قسمیں کتنی ہیں، تو شاہ صاحب کے نزدیک 7 قسمیں ہیں تفسیروں کی، یعنی کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ محدثین ہیں، متکلمین ہیں، اس کے بعد فقہا ہے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اصولیین ہیں، یہ فقہا اور اصولی ایک ہی چیز ہوتی ہے، اصولی اور فقہا سے مراد ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ جو قرآن پاک کے اصول طے کرتے ہیں، یا جو فقہ کے ساتھ یعنی کہ سمجھ بوجھ کے ساتھ قرآن پاک کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نحویوں کا گروہ ہے جو لغوی اعتبار سے، اور قاریوں کا گروہ ہے، ادباء کا گروہ ہے، اور صوفیاء کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے تقریباً جو قراء اور ادباء ہے یہ دونوں علیحدہ ہیں، باقی محدثین اور فقہا، متکلمین، صوفیاء جو ہیں یہ ساری گزر چکی ہیں۔ لاسٹ ون تھنگ چیز ابھی آپ کہتے ہیں ہر بار لاسٹ ہی کہی جا رہے ہیں، یہ اب آخری صحیح والا لاسٹ ہے۔ تفسیری مکاتب، یعنی کہ یہ ایم سی کیوز بھی آیا ہوا تھا ابھی ایک دفعہ کہ مکہ کے تفسیری مکتب کے بانی کون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ مکہ کے تفسیری مکتب کے بانی ہیں۔ مدینہ کا جو تفسیری مکتب ہے اس کے بانی ابی بن کعب ہیں۔ ابی بن کعب جو ہیں یہ مدنی کاتب وحی ہیں پہلے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آخری وحی کے کاتب بھی آخری وحی کے جو کاتب ہیں وہ بھی ابی بن کعب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مکہ کا تفسیری مکتب کے بانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کوفہ اور عراق کا جو تفسیری مکتب ہے اس کے بانی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو یہ تھے آج کی گفتگو ساری۔ آج کی گفتگو میں ہم نے کیا پڑھا اس کو ایک دفعہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے تفسیر کی تعریف پڑھی، اس کے بعد تاویل کی تعریف پڑھی، تفسیر اور تاویل کا فرق پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تفسیری ماخذ کتنے ہیں، وہ 6 ماخذ ہیں تفسیری جتنے بھی ہیں۔ اس میں تفسیر القرآن بالقرآن پہلا ماخذ ہے، بالحدیث دوسرا، اقوال صحابہ تیسرا، اقوال تابعین چوتھا، باللغت العرب پانچواں اور عقل سلیم چھٹا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ تفسیر کی اقسام کتنی ہیں۔ تفسیر کی پہلی قسم ہے تفسیر بالماثور ہے، اس کے بعد تفسیر بالرائے ہے، اس کے بعد رائے جو ہے 2 طرح کی ہے، بالرائے میں یا تو اچھی رائے ہوگی یا پھر وہ مذموم اور مذمت والی رائے ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ایک تفسیر صوفی نظری ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھا کہ تفسیر صوفی فیضی ہوتی ہے جس کو تفسیر اشاری بھی کہا جاتا ہے۔ فقہی تفاسیر بھی ہوتی ہیں۔ فقہی تفاسیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے نزدیک تفسیر کے مکاتب یعنی کہ تفسیر کے گروہ کتنے ہیں، تو 7 گروہ ہیں شاہ صاحب کے نزدیک: محدثین، متکلمین، فقہا، نحوی، قراء، ادباء، صوفیاء۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ پہ ہم نے دیکھا کہ تفسیری مکاتب کتنے ہیں اوورال، تو 3 ہیں جو مشہور ہیں: مکہ کا، مدینہ کا، کوفہ کا۔ مکہ کے جو بانی ہیں عبداللہ بن عباس ہیں، مدینہ کے جو بانی ہیں ابی بن کعب ہیں، اور کوفہ کا جو تفسیری مکتب ہے اس کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو مختصر تھا، اور اسی کے ساتھ ہی لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔ لاسٹ پہ کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی۔